السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ غسل کے وہ مسائل جو آپ لوگوں نے مجھ سے کمنٹ کے ذریعے پوچھے ہیں، آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو ان تمام سوالات کے جوابات دینے جا رہا ہوں۔ غسل کے بہت ہی اہم مسائل ہیں۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں بھی کوئی سوال ہو جس کا جواب آپ کو اسی ویڈیو میں مل جائے۔ اگر نہیں آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں، انشاءاللہ عز و جل آپ کو آپ کے سوال کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ دیکھیں، طہارت کے جو مسائل ہیں یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، کیونکہ طہارت یہ نماز کی کنجی ہے۔ اگر ہماری طہارت درست نہیں تو ہماری عبادت بھی درست نہیں ہوگی۔ تو اس لیے غسل کے، وضو کے، طہارت کے جو مسائل ہوتے ہیں، پاکی ناپاکی کے، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے۔ تو چلیے بغیر کسی تاخیر کے آپ کے سوالات کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلا کمنٹ فیصل شاہ، یہ بھائی سوال کرتے ہیں، اگر کوئی مرد مشتزنی کر رہا ہو اور وہ منی کے نکلنے سے پہلے ہی یہ کام چھوڑ دے مگر منی نہیں نکلی مشتزنی کے دوران، اس سے اس پر غسل فرض ہو جاتا ہے؟ غسل اس وقت فرض ہوگا جب منی کا اخراج ہوگا۔ مزی کے خارج ہونے سے اس پر غسل فرض نہیں ہوگا، البتہ مزی کے اخراج سے جو ہے وہ وضو فاسد ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی نجاست ہے، کپڑے پر لگ جائے یا جسم پر لگ جائے تو کپڑے کا وہ حصہ اور جسم کا وہ حصہ پاک کرنا ضروری ہے۔ غسل منی کے اخراج پر ہوگا۔ اگلا سوال کرتے ہیں محمد احتشام۔ ان کا سوال ہے، جن کپڑوں میں میاں بیوی ہم بستر ہوں، کیا غسل کے بعد وہی کپڑے پہن سکتے ہیں یا وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے؟ دیکھیں، اگر ان کے اوپر کسی قسم کی نجاست لگی ہو تو وہ کپڑے ناپاک ہو جائیں گے، صرف کپڑے کا وہی حصہ ناپاک ہوگا۔ یہ بھی سمجھ لیجئے، اگر کسی قسم کی نجاست نہیں لگی تو پھر وہ کپڑے پاک ہیں۔ غسل کرنے کے بعد اگر آپ دوبارہ وہ کپڑا پہننا چاہتے ہیں تو بالکل پہن سکتے ہیں، پہننا بالکل جائز ہے۔ اگر کسی قسم کی نجاست لگ بھی گئی ہو تو کپڑے کا صرف اتنا حصہ ناپاک ہوگا، اس کو پاک کرنا یہ ضروری ہے۔ اگر وہ حصہ آپ پاک کر لیتے ہیں، دھو لیتے ہیں، نجاست دور کر لیتے ہیں تو پورے کپڑے آپ کو واش کرنے کی بھی آپ کو ضرورت نہیں ہے، کپڑے کا اتنا حصہ ہی ناپاک ہوگا۔ اگر نجاست نہیں لگی تو وہ کپڑے پاک ہیں، آپ دوبارہ استعمال کر سکتے ہیں۔ عرفان یونس یہ سوال کرتے ہیں، مجھے پیشاب کے بعد کچھ قطرے آتے ہیں، کیا اس سے مجھ پر غسل فرض ہوگا؟ دیکھیں، بعض لوگوں کو یہ بیماری ہوتی ہے کہ پیشاب کے بعد انہیں کچھ قطرے آتے ہیں، جسے ودی کہتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے مزی، ایک ہوتی ہے منی اور ایک ہوتی ہے ودی۔ مزی اور ودی کے اخراج سے غسل فرض نہیں ہوتا، البتہ وضو فاسد ہو جاتا ہے، اور منی کے اخراج سے غسل فرض ہوتا ہے۔ اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے کہ پیشاب کے بعد آپ کو قطرے آتے ہیں تو اس سے آپ کے اوپر غسل فرض نہیں ہوگا۔ اگلا سوال کرتے ہیں وقاص بلاگ۔ ان کا سوال ہے، سر غسل کرنے کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھنا ضروری ہے یا نہیں؟ غسل کے بعد ایمان کی شرطیں پڑھنا یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا پڑھنا ضروری ہے تبھی جا کر پاک ہوں گے، یا پھر بعض لوگوں کے مائنڈ میں یہ بھی ہوتا ہے کہ کلمہ پڑھنا ضروری ہے، پہلا کلمہ جب تک نہیں پڑھیں گے تو اس وقت پاک نہیں ہوں گے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ جب آپ کے اوپر غسل فرض ہے، آپ نے غسل کر لیا اور غسل کے جو 3 فرائض ہیں وہ اچھے طریقے سے آپ نے ادا کر لیے، آپ کو طہارت حاصل ہو گئی، آپ کا غسل ہو گیا، اب آپ کو ان چیزوں کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ بعض لوگوں کے مائنڈ میں ہوتا ہے اگر یہ پڑھیں گے تو پاک ہوں گے ورنہ ناپاک ہی رہیں گے، ایسا بالکل نہیں ہے۔ امید کرتا ہوں بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین ثم آمین۔